وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ مفتی صاحب، کیسے ہیں حضور؟ ٹھاک ہیں، خوش ہیں اور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی خدمت خلق کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے قرآن مجید کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اتنا عظیم تحفہ آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ میں اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی دوستوں میں کہ جو حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ ان سے ہماری دوستی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے یہ یوٹیوب چینل مشن رائٹ وے پہ باقاعدہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو دینی مسائل بتاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب ہم بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ہماری سلور جوبلی کے موقع پر جناب مفتی صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمیں ایک اتنا عظیم تحفہ عطا فرما رہے ہیں کہ ہم الفاظ میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اچھا، میں تھوڑا سا نہ بتا دوں کیونکہ میں اس کو پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سارے مسلمان جانتے ہیں صرف ایک ہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید تو ایک ہی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ قیامت تک رہے گی، لیکن اس کے جو تراجم ہیں، اس کی تفاسیر جو ہیں، یہ مختلف علماء کرام نے مختلف مواقع پر مختلف ادوار میں کی۔ اس میں بہت اہم شخصیات کے نام آتے ہیں، خاص طور پر کنز الایمان جو ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کا ترجمہ جو حضرت علامہ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو شورۂ آفاق ہے، اور آج تک وہ مسلمہ ہے کہ اس جیسا ترجمہ جو ہے بہت کم ہوئے ہیں۔ لیکن دور جدید میں کیونکہ وہ زبان پرانی زبان میں ہے، پرانی اردو میں ہے، اس کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے اور میری مسز بھی وہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی سطر لے کے میرے پاس آ جاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ یہ کیا لکھا ہے، کیا سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس کو سمجھنا جو ہے اس دور کی اردو والوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پر اب تو لوگ اردو سے بھی نابلد ہوتے جا رہے ہیں، مختلف زبانیں جو ہیں ہماری آگے ہیں، خاص طور پر انگلش جو ہے اس کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس دور کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اس دور کی زبان کے مطابق وہ بہت ضروری تھا۔ تو یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا، یہ کوئی عام شخصیت نے نہیں کیا، یہ ایسی شخصیت، ایسی صاحب بصیرت شخصیت نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جانتی ہیں۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، غزالی زماں، رازی دورہ، حضرت قبلہ علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث قرآن، جو شیخ الحدیث بھی ہیں، اور ترجمہ قرآن پاک بھی انہوں نے کیا اور تفسیر بھی انہوں نے لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم مفتی صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ ہم مفتی صاحب سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزارش کریں گے کہ اس کے بارے میں ذرا ناظرین اور سامعین کو بھی ذرا تفصیل بتائیں، کیونکہ میرا تو علم بہت محدود ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب حضور اس کے متعلق ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، میرے ہاتھ میں ترجمۃ القرآن مسمى بالبیان، جو کہ میرے شیخ کریم غزالی زماں رازی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ ناظرین کرام، ویسے تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ بیان کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں بہت سے ترجمہ مل جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کے بعد جو مسلمہ اور عام فہم زبان میں ہر کسی کو سمجھ آنے والا ہے وہ البیان ہے۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ القرآن کر کے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ وہ پرانی اردو میں تھا تو اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضرورت کو محسوس کیا اور عام فہم زبان میں یہ ترجمہ القرآن کر کے ہمیں دے دیا۔ ناظرین کرام، ایک اور گزارش کرتا چلوں،
اگر میں یوں کہوں، امام اہل سنت غزالی زمان راضیہ دورہ حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمۃ القرآن ہے، یہ علماء کرام کا متفقہ ترجمۃ القرآن ہے۔ وہ پوری دنیا کے علماء کرام نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمۃ القرآن کے اوپر دستخط فرمائے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ فرمایا تو آپ ظاہری وفات کے بعد، آپ کی ظاہری وفات کے بعد لوگوں نے اس ترجمۃ القرآن پر اعتراضات کیے، تو آپ کے جانشین غزالی زمان حضرت علامہ سید مظہر سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہترین ایک سوال نامہ تیار کیا اور پوری دنیا کے علماء کرام سے فتویٰ لیا، جس میں سر فہرست اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس وقت کے سجادہ نشین اور متولی درگاہ حضرت سبحان میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ کی صورت میں اس کے اوپر دستخط فرمائے، اور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، اور محدث ہند کچوچا شریف جو کہ بہت بڑا آستانہ ہے انڈیا میں، وہاں کے بھی علماء کرام نے بالخصوص اس وقت کے جو بڑے محدث تھے انہوں نے بھی اس ترجمۃ القرآن پر مہر لگائی اور اس کی تصدیق فرمائی۔ پاکستان بیرون ملک میں جتنے بھی علماء کرام رہتے تھے سب نے اس ترجمۃ القرآن کی تصدیق فرمائی ہے۔ پاکستان میں سر فہرست جو علماء کرام ہیں، مثلا حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کراچی والے، اور لاہور سے بحقی وقت حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بہت سے علماء کرام نے اس ترجمۃ القرآن کی تصدیق فرمائی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جس طرح یہ آسان اور بہترین الفاظ میں ترجمۃ القرآن کیا گیا، اردو زبان کا بہترین ترجمہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہر جگہ پہ انگلش بولی جاتی ہے، تو آپ کے وفات کے بعد آپ کے جانشین غزالی زمان حضرت علامہ سید مظہر سعید کاظمی صاحب نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ آج کے زمانہ میں البیان کا انگلش میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے، تو الحمدللہ وہ آخری مراحل میں ہے۔ چند ہی مہینوں کے بعد البیان انگلش میں انشاءاللہ بصورت انگلش قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگا، اور میں تمام احباب اہل سنت سے جہاں بھی رہتے ہیں، وہ چاہے پاکستان میں ہوں چاہے بیرون ملک ہوں، جہاں بھی ہیں، تو ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کو سمجھیں۔ ویسے بھی اللہ کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو بجائے ہم رٹا لگا کے پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ اور آپ کی آسانی کے لیے خانوادہ غزالی زمان نے ایک اور ہم پہ کرم کر دیا کہ جن کے پاس نہیں ہے اور وہ نہیں منگوا سکتے، بیرون ملک رہتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایپ کی صورت میں، اپلیکیشن کی صورت میں الحمدللہ چند دن پہلے ترجمۃ القرآن البیان نشر ہو چکا ہے۔ آپ پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں تاکہ قرآن مجید سمجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ میں بار دیگر پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے اس خوشی میں شامل کیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں، مال میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو خدمت خلق کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اللہ تعالی ان کی اولاد کی خیر فرمائے، ان کے رزق میں، مال میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے ملٹی سچ ہومیوپیتھی کلینک کی سپر جوبلی کے موقع پر مفتی پاکستان جناب محمد فرحان سعیدی صاحب تشریف لائے اور ہمیں بہت خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، ترجمۃ القرآن البیان۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔